اس وقت اگر ہمیں راستہ چاہیے تو صرف اور صرف سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے سے ملے گا۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ ملت ایک جسم ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ غزہ کے لوگوں کی تکلیف ہم نے کتنی محسوس کی ہے؟ غزہ کے لوگوں کے، ان بچوں کے قتل عام کے، بیٹا ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے تو دل کرتا ہے چیر کے گزر جائیں۔ ان کے بچوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، ان کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم 58 سو کالڈ مسلم ملک چپ کر کے منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے۔ تو عذاب تو آنا نا پتر، ٹھیک ہے، عذاب تو آنا ہے، اور یہ عذاب جسٹیفائیڈ ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء نے کہا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق ہوں گے۔ میں اس بات کا بھی فرم بلیور ہوں کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے۔ تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن ان کا جو شہادت کا جذبہ ہے وہ اس کاز کو جوان رکھے گا۔ ہم اس وقت بیٹا ڈوب چکے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ہم بہت ساری باتیں مصلحتاً نہیں کرتے کہ جی فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، فلاں مسلک والے ناراض ہو جائیں گے۔ بیٹا حق کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کو جب بھی آپ چھوڑیں گے تباہ ہوں گے۔ حق کا راستہ وہ راستہ ہے جس کو جب بھی آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے آپ جو ہے نا وہ پریشانیوں میں پڑیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ قرآن و حدیث میں کسی ایسی جنگ کا بھی ذکر ملتا ہے جس میں جو مسلمان ہیں وہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے؟ بہت ساری جنگیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا، لیکن یہ جو میں جس ٹاپک کے اوپر آ رہا تھا نا، جو میں نے تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر کے پھر اس کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے نا، یہ ملحمۃ الکبریٰ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آخری زمانے کی آخری جنگ ہے۔ اس کے بعد اب اگر کوئی جنگ ہوگی تو وہ آرماگیڈون ہوگی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ میں اسی لیے بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے عام سی زندگی دی، ایوریج زندگی دی، وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ اتنا ہی ٹائم ہے میری کیلکولیشن کے مطابق، اب وقت نہیں رہا۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ ڈکلائن کا ٹائم ہے۔ ڈکلائن میں دیکھیں، جہاز جو ہے وہ جب گرتا ہے نا یا کریش کرتا ہے، انجن بند ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ گلائڈ کرتا جاتا ہے کچھ کلومیٹر تک، کچھ میٹرز تک، وہ گلائڈ کرتا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ تھرسٹ ہوتا ہے، اس تھرسٹ کو کم ہوتے 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 ٹائم لگتا ہے۔ مسلم رینیسنس آج بھی ہماری رگوں میں ہے، لیکن اس کو اب کم ہوتے 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 ٹائم لگ رہا ہے۔ اس لیے وہ جو حدیث ہے نا، ویل للعرب، ویل للعرب، وہ حدیث بیٹا مجھے ہانٹ کرتی ہے، سچی بات ہے۔ میں مطلب مالک سے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ موت کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام ہے، موت کائنات کی سب سے زبردست حقیقت کا نام ہے۔ مالک کو جا کے ملنا ہے نا، یعنی یہ تو امتحانی سینٹر ہے، یعنی بچہ جب امتحان کے سینٹر سے پیپر دے کے نکلتا ہے تو ہی فیل ریلیوڈ کہ ختم ہو گیا پیپر۔ تو یہی حال جب دنیا سے جاتا ہے نا، جو جس کو مالک کا یقین ہوتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ جان چھٹی، وہ جا کے مالک کو ملتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے انڈاؤٹڈلی۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا محسن بھی اسرائیل ہے، سب سے بڑا انسان کا محسن بھی اسرائیل ہے، جو اس کو مالک تک تو لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، موت تو آنی ہے، موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے پتہ ہے موت نے آنا ہے۔ موت بڑی خوبصورت چیز ہے میرے لیے، تو شاید زندگی کا وہ موسٹ ریلیوڈ مومنٹ ہوگا جب دنیا سے جاؤں گا، جا کے مالک کو ملوں گا کہ مالک آ گیا ہوں، جو کچھ بھی تھا کر آیا ہوں، آ گیا ہوں۔ لیکن بیٹا یہاں پر اس زندگی میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہیں، ہم نے یہاں پہ کچھ کام کر کے بھی تو جانا ہے، پیپر میں بھی تو کچھ لکھنا ہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک تبھی ہے تو کہ ریلیف خالی پیپر دے کے چلے جانا ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا کام تو کر کے جائیں نا دنیا میں کہ کچھ مالک کو منہ تو دکھانا ہے نا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے پلے کیا رہ گیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں نہ فلسطین کی درد ہوتی ہے، نہ برما کی درد ہوتی ہے، نہ ہمیں وہ سری لنکا میں جب مسلمانوں کی جو ہے وہ لاشیں جلا رہے تھے، ہمیں نہ اس کی درد ہوتی ہے۔ ہمیں تو بیٹا مسلمان ہم سن ہو گئے ہوئے،
تو یہی حدیث میں گھما پھرا کے اسی کے اوپر، مجھے اس کی تکلیف بہت ہے۔ رسالت مآب نے کہا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک خطہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا ہو گیا رہا ہے، آپ نے دیکھ نہیں لیا تھالیاں پکڑتے ہوئے، آپ نے دیکھ نہیں لیا بتوں کے آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ریچولز کرتے ہوئے۔ پھر وہ جو حدیث ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے وہ ہانٹ کرتی ہے، مجھے اس حدیث کا ڈر ہے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ پٹاخہ چلے گا، سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، بچے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اس کی ضمانت ہے، وہ لے جائے گا جب مرضی لے جائے گا۔ موت سے ڈر نہیں لگتا بیٹا، مالک کو منہ دکھانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ دنیا میں نے تمہیں کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، کر کے کیا آئے ہو، کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو مسلمانوں کا درد ختم ہو گیا ہوا ہے۔ کل ہمیں غزہ نظر نہیں آ رہا تھا، آج ہمیں ایران نظر نہیں آ رہا۔ ہم اپنے سیاسی جو ہے وہ وابستگیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ سن ہو چکے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ، ہمارا ایک پیر کٹ چکا ہے۔ ہم لوگوں کو وہ ٹیکے، ٹرینکولائزرز ایسے لگا دیے گئے ہیں کہ ہمیں ملت کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ سرور انبیاء کی حدیث کا پاس ختم ہو گیا مسلمانوں کو، اس لیے کوٹ پاڑ رہی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا، میں بیٹا علامہ صاحب کو جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یار اگر کائنات میں کوئی ریفارمسٹ کوئی ایسا ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ ہم لوگوں نے ظلم کیا، اور ترکی نے بھی ظلم کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے جب اسکرپٹ چینج کیا تو مولانا روم جس طرح ان کے اندر ڈیپلی انفیوز تھے وہ نکل گئے، اور اقبال کھڑا ہوا ہے مولانا روم کے کندھوں کے اوپر۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں نے اپنے ساتھ ظلم خود کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں جو ان کے آگے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اپنے جو ہیں وہ غلط فیصلے ہیں جب انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے سوا باقی ساری طاقتوں کو، امپیریل پاورز کے جوتوں میں اپنی عزت ڈھونڈنے والے یہ اسلام کی عزت کیا بلند کریں گے؟ ان سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ان کی جگہ اور لوگ آئیں گے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غزوہ ہند ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی اور آئیں گے، ان کو رہنے دو، یہ جو کچھ بھی ہیں ایسے ہی ہیں۔ ہمیں آج دکھ نہیں ہے نا، تو ایک چیز یاد رکھنا بیٹا، ایک چیز یاد رکھنا جو میں اپنی کیلکولیشن کی بنیاد پہ، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایران فال کر گیا نا، تو وہ جو 300 اسرائیل کے طیارے ایران کے اوپر حملہ آور ہے نا، اگلا حملہ ہم میں، اگلے وہ 300 طیارے اسلام آباد پہ کھڑے ہوں گے، تہران نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، یہ تاریخ کی وہ تلخ ترین حقیقت ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل سے پہلا گیٹ وے کون تھا؟ عمان انہوں نے سیٹلائٹ کر لیا۔ اب عمان جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسرا جو ان کا پڑاؤ کیا تھا؟ شام بھی نیوٹرلائز ہے، شام بھی مدد کر رہا ہے۔ اب رہ گیا عراق اور ایران، ادھر سے لبنان تھا وہ بھی نیوٹرلائز ہو گیا ہوا۔ حسن نصر اللہ جیسی ایک جو ہے وہ طاقت تھی، ہم نے اس کو شیعہ سنی میں پھنسایا، وہ بھی اپنے غداروں کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب رہ گیا عراق میں اتنا پانی نہیں ہے، عراق اس وقت جو ہے وہ صدام حسین کے دور میں اتنا تباہ کر دیا گیا ہے کہ عراق کے پاس اس وقت نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ عراق اس کو روک سکتا ہے، عراق بھی نیوٹرلائز ہے۔ آخری پڑاؤ رہ گیا ایران۔ اگر یہ ایران فال کرتا ہے، اگر یہ ایران فال کرتا ہے، اللہ نہ کرے، اگلا ہدف ہم ہے۔ وہ نتن یاہو بیوقوف نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا ایک ہی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے اور وہ خطرہ ہے۔ یہ آج اس کو ڈینائی کریں گے نہیں جی وہ سلپ آف ٹنگ تھی، اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ سلپ آف ٹنگ کرے۔ جو سمپسن کارٹون میں 10 سال 15 سال پہلے کی چیزیں دکھا دیتے ہیں، وہ ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ کرے گا۔ ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہم بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے کانوں میں پیسہ ٹھونس دیا گیا۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جو خطبہ حجت الوداع میں کہا ہے نا، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے تم سے 3 سوال کیے ہیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے ان تمام لوگوں کے سے جو اس وقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا میں نے دین تمہیں کھول کھول کے نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ نے کھول کھول کے پہنچا دیا۔ کیا میں نے دین پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رکھی؟ ان کا جی بے شک آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے حق ادا کر دیا۔
تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے اس بات کی کوئی جو ہے وہ خوف نہیں ہے، مجھے تم سے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے تم سے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا۔ آج بالکل صحیح، جتنی لڑائی ہے وہ پیسے کی، پاور کی، اس کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، صرف پیسہ۔ یہ جتنی پراکسیز ہیں، شیعہ پراکسی، سنی پراکسی، فلاں پراکسی، فلاں پراکسی، اس کا پیچھے صرف اور صرف پیسہ ہے، اور وہ پیسے سے مسلمان اندھے ہو گئے ہیں، وہ گونگے ہو گئے ہیں، وہ بہرے ہو گئے ہیں، وہ ظلم دیکھ کے آواز نہیں نکلتی ان کی، بچے قتل ہو رہے ہیں غزہ میں، آواز نہیں نکلتی، کوئی جو ہے وہ کوئی مظاہرہ کرنا شروع کر دے اسرائیل کے خلاف، اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی مسلمان ملکوں میں فلسطین کا جھنڈا اٹھانا بین کر دیا گیا ہے۔ کہاں گئی اسلامی غیرت، کہاں گئی اسلامی امیت، کہاں گیا یہ سارا کچھ؟ کچھ نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، لیکن اس ساری اندھیر میں ایک چیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔